کہتے ہیں جب یہی بارش کے قطرے زمین پہ آئے اور آنے کے بعد ندی میں بہ جائے ہم ندی کے پانی کہتے ہیں. جب یہی بارش کے قطرے نہر کے پانی میں چل جائے ہم اسے نہر کے پانی کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, جب یہی پانی کسی تالاب میں بھر جاتا ہے ہم تالاب کا پانی کہتے ہیں. جب اسی پانی کو آپ بوتل میں بھر کے فریج میں ڈال دیں فریج کا پانی کہلائے گا. اسی پانی کو آپ بوتل میں رکھ دیں بوتل کا پانی کہلائے گا. گلاس میں ڈال دیں گلاس کا پانی کہلائے گا. یہی پانی اگر ہمارے بدن سے پسینہ بن کے گر جائے تو پسینے کا پانی کہلائے گا. یہی پانی اگر پھلوں سے نچوڑ لیا جائے تو عرق کہلاتا ہے. یہی پانی اگر پھولوں سے نچوڑا جائے تو شبنم کا پانی کہلاتا ہے. اور آگے چلیے, اگر یہی پانی اللہ رحمت بنا کے مسلمانوں پہ نازل کرے تو رحمت کا پانی کہلاتا ہے. اور چلیے مکے میں اگر یہی پانی حضرت اسماعیل کی ایری سے اگر ان کی والدہ کی دعا سے اللہ کی رحمت سے اسماعیل کے تلوے کو چھو کے نکل جائے تو اسے آب زمزم کہتے ہیں. اور اگر یہی پانی مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکل جائے تو اس پانی کو آب رحمت کہتے ہیں. آب پانی اگر یہی پانی اسماعیل کے تلوے سے نکل جائے تو آب زمزم کہلاتا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کے انگلی سے نکل جائے اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس پانی کو آب رحمت کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹھنڈا کر رہے ہیں تو آپ کو دو شعر سنا دیتا ہوں کربلا والوں کی. جب مسلمان کا خون ٹھنڈا ہو تو اپنے کربلا والے کو یاد کر لیجیے. سب کا خون گرم ہو جائے گا, سب کے دماغ میں کربلا کے حسین کی بات آ جائے گی, سب کے ذہن میں پیغمبر کے نواسوں کی یاد تازہ ہو جائیں گی. شاعر کہتا ہے آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا, آیا نہ کوئی حرف. اگر شعر بڑا ہلکا ہے آسان ہے سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا. آیا نہ کوئی حرف, آیا نہ کوئی حرف, بولیے سبحان اللہ. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا, یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. اور نوکے نیزے سے آئی شبیر کی صدا, اور نوکے نیزے سے آئی شبیر کی صدا. سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا, سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. اور تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا ہے, تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا ہے یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے, یہ بات جا کر اسے کوئی بتا آئے. گھروں میں چھپنا نہ مرد کی علامت ہے, گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے. یزید مرد ہے تو کربلا آئے, یزید مرد ہے تو کربلا آئے. درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نقل بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا نبی بے مثال, ہمارا ہادی بے مثال, ہمارا پیغمبر بے مثال, ہم جس کے امتی وہ بھی بے مثال, وجہ تخلیق کائنات بے مثال, جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا وہ بے مثال, آدم کو بنایا وہ بے مثال. اب آئیے, اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کی تخلیق کی, اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. اس مخلوقات میں اللہ نے جسے بھی پیدا کیا مثلا بلا مبالغہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, نبوت دی, دنیا میں بھیجا, کہا آدم تو خود بتا دے تو کون ہے. حضرت نوح کو نبوت دی اور دنیا میں بھیجا, کہا تو خود بتا دے تو کون ہے. حضرت شیش کو نبوت دی, دنیا میں بھیجا اور کہا شیش تو خود بتا دے تو کون ہے. حضرت یحییٰ کو دنیا میں بھیجا, کہا یحییٰ تو خود بتا دے کہ تو کون ہے. حضرت زکریا کو دیا دنیا میں نبوت دی اور کہا اے زکریا تو خود بتا دے تو کون ہے. حضرت موسیٰ کو دنیا
میں بھیجا اور موسیٰ کو عصا دیا، ید بیضا دیا اور کہا اے میرے موسیٰ تو میرا جلیل القدر پیغمبر ہے، تو بڑا شان والا ہے، تو خود بتا دے کہ تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، نبوت دی اور کہا اے میرے پیغمبر عیسیٰ تو خود بتا دے کہ تو کون ہے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، کہا تو جگمگا کے دنیا کو بتا دے کہ تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، کہا روشنی پھیلا کے بتا دے تو کون ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، کہا چاندنی پھیلا کے بتا دے کہ تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت قاری طفیل کو پیدا کیا، کہا تقریر کے جوہر بکھیر کے بتا دے کہ تو کون ہے۔ سراج گورکھپوری کو پیدا کیا، کہا شاعری کے ہنر بکھیر کے بتا دے کہ تو کون ہے۔ علامہ امتیاز کو پیدا کیا، کہا درس و تدریس کے معاملات سنبھال لے اور بتا دے دنیا کے تو کون ہے۔ الغرض جتنے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا سب کو کہا اے آدم دنیا میں جا رہے ہو بتا تو کون ہو۔ اے عیسیٰ دنیا میں جا رہے ہو بتا تو کون ہے۔ اے نوح دنیا میں جا رہے ہو بتا تو کون ہو۔ اے یحییٰ دنیا میں جا رہے ہو بتا تو کون ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جب پورے کائنات کے مخلوق کی بات آئی اللہ نے کہا جا یہ تیری ذمہ داری ہے، ہم نے نبوت دی، ہم نے زندگی دی، ہم نے تجھے بندگی سکھلائی، ہم نے اپنے بارے میں بتایا، اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ جا کے بتاؤ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ مگر جب بات پیغمبر اسلام کی آئی، جب بات نبی محترم کی آئی تو کہا پیغمبر میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو مت کہنا کہ کون ہے، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے پیغمبر تو دنیا میں جا اور تو کچھ نہ کہنا، تو میرے بارے میں صرف بتانا، اپنے بارے میں نہ بتانا، تو کہنا لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اور میں اعلان کر دوں گا محمد رسول اللہ تیرے بارے دنیا میں جا، اپنے بارے میں نہ بتانا، تو میرے بارے میں بتانا، میں تیرے بارے میں بتا دوں گا۔ اور جب پیغمبر دنیا میں آئے اللہ نے کہا یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا اچھا بندہ ہے، یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، میں اسے ہر مصیبت سے بچاتا ہوں۔ آخری بات میری سنیے، یہ افغانستان کی زمین ہے، حضرت محمود غزنوی۔ کون؟ محمود غزنوی۔ آپ میں سے سب ان کا نام جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ جب اپنے بادشاہیت کے دور سے گزر رہے تھے تو آپ کو اچانک کیا ہوا پتہ نہیں، اپنے محفل میں تخت شاہی پہ بیٹھے تھے اور اپنے غلاموں کی طرف اشارہ کیا محفل میں اور کہا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کرا دے۔ کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو میری ملاقات خضر سے کرا دے۔ ایک دبلا پتلا انسان کھڑا ہوا، ایک سادہ سا انسان کھڑا ہوا، کہا حضور یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کر لیں۔ اس بندے نے کہا حضور ایسے نہیں کروں گا، کہ اس کام کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے 6 مہینے کہیں جا کر تنہائی میں وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کہا جا کے پڑھ لیں۔ اس بندے نے کہا حضور اگر میں 6 مہینہ کہیں جا کے وظیفے پڑھوں گا میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس کے خورد و نوش کا ذمہ داری کون لے گا، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کون لے گا، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری کون لے گا۔ حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تو 6 مہینے کے لیے چلا جا، تیرے بچوں کا انتظام میرے خزانے سے ہو جائے گا، تیرے بچوں کے کھانے کا انتظام میں کر دوں گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ چلا گیا، 6 مہینے تک لاپتہ رہا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب 6 مہینے کی مدت ہوئی حضرت محمود غزنوی نے لوگوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا جاؤ اس بندے کو ڈھونڈو۔ 6 مہینے ہو گئے اس نے زیارت نہیں کروائی۔ جب اسے پکڑ کے لایا گیا تو اس نے کہا کہ حضور یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ بڑی کٹھنائی والا کام ہے، 6 مہینے میں کچھ نہیں ہوگا، مجھے 6 مہینہ اور چاہیے۔ آپ نے کہا لے لے 6 مہینہ۔ پھر وہ چلا گیا اور سرکاری خزانے سے اس کے بال بچوں کا انتظام ہوتے رہا۔ جب 1 سال 10 دن کا
مدت گزرا ہے، اسے پکڑ کے دربار میں لایا گیا ہے۔ لانے کے بعد محمود غزنوی غضبناک ہو رہے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی بات کہی تھی، تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی خضر سے ملاقات کراؤں گا، تو نے ملاقات کیوں نہیں کرایا؟ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اے مالک، اے بادشاہ، میں غریب ہوں، جب آپ نے خضر سے ملاقات کرنے کی بات کہی، میرے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ یہ اچھا موقع ہے کہ بادشاہ سے اپنے بچوں کی پرورش کروا لو، بادشاہ کے خزانے سے پیسے نکلوا لو۔ تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا اور آپ کے خزانے سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ اتنا سننا تھا کہ محمود غزنوی غضبناک ہوئے اور بول رہے ہیں کہ ہے کوئی میرے دربار میں جو اس کم وقت کے لیے، اس مکار کے لیے، اس فریبی کے لیے، اس جھوٹے کے لیے بڑی سے بڑی سزا کا تجویز کر سکے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے، حضور اس کے بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیا جائے۔ ایک گورا چٹھا سا انسان کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرایا اور کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد محمود غزنوی پھر اور غصے میں لال پیلے ہونے لگے اور کہے، کوئی اور ہے جو اس سے بھی بھیانک سزا کا تجویز کرے؟ پھر وہی بندہ کھڑا ہوا، پہلے والا، دوسرا بندہ کھڑا ہوا اور کہا، حضور اس کے بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر وہی بندہ پہلے والا کھڑا ہوا اور پوری قوت سے بولا، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں، ایاز اپنے شاگرد کی طرف، اپنے خاص دوست کی طرف، اپنے خاص ہم سفر کی طرف دیکھا، غلام کی طرف دیکھا اور کہا، ایاز تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ حضرت ایاز کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے بادشاہ، مجھے ایک بات بتلائی جائے، آپ نے 6 مہینے تک اس کے بچوں کی پرورش کی، آپ کے خزانے میں کچھ کمی آئی؟ آپ کے دولت میں کچھ کمی آئی؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے کہا، 6 مہینے اور آپ نے پرورش کی، کچھ کمی آئی؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ کے شان و شوکت میں کمی آئی؟ نہیں۔ آپ کے جاہ و حشم میں کمی آئی؟ نہیں۔ آپ کے جاہ و جلال میں کمی آئی؟ نہیں۔ آپ کے مال و دولت میں کمی آئی؟ نہیں۔ تو آپ نے کہا، تو اے بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو سلطان بنایا ہے، اگر آپ کے خزانے سے کسی غریب کے گھر کے چولہے چل گئے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کو تو اللہ اجر دے گا، آپ کو اللہ ثواب دے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ بندہ پھر کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے میں محمود غزنوی کو غصہ آیا اور کہا، تو کھڑا رہا، تو بہت سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو بہت سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اب ذرا بتا تینوں بات میں تو نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اس بندے نے کہا، اس کے جواب سنیے اور ایمان تازہ کریے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے، اے حضور والا، اے بادشاہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے جسم میں جیسے باپ کا خون دوڑتا ہے، اس کے جواب ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بولتا ہے تو وہ تنہا نہیں بولتا، اس کے بدن میں اس کے باپ کے خون دوڑتے ہیں، اس کے بدن میں ماں کا دودھ دوڑتا ہے، اس کے بدن میں، اس کے جسم سے، اس کے سراپا سے اس کے باپ کی پرورش بولتا ہے، اس کے پرورش کا آثار نظر آتا ہے، اس کے ماں کے اس کے پرورش کرنے کے طریقے دکھلائی دیتے ہیں، اس کے باپ کا کام کیا تھا یہ بھی دکھلائی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ذرا تجھے کیا سمجھ میں آیا یہ تو بتا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، جس بندے نے پہلے یہ کہا کہ بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اس کے باپ کا کام کسائی والا ہے، اس کا باپ کسائی ہے، اس کا باپ گوشت بوٹی بوٹی کرتا ہے، تو باپ کی عادت اس بچے میں ایسے حلول کر گئی کہ وہ بچہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ اس کے بوٹی بوٹی کر دیا جائے۔ جو دوسرا بندہ تھا، اس کا باپ گوشت کاٹ کے دوسرے بادشاہ کے دربار میں رہتا ہے اور گوشت کاٹ کے کتوں کو کھلاتا ہے، تو وہ وہی بولی بول رہا ہے جو اس کا باپ کام کرتا ہے۔ پھر کہا، تو ایاز کے بارے میں بتا، میرے غلام کے بارے میں بتا۔ وہ مچل گیا اور تڑپ کے کہا، بادشاہ سلامت، ان میں بھی ان کے باپ کا خون بول رہا ہے، یہ حسین پاک کی اولاد ہے، یہ سجد ہے، اور حسین پاک کی خون میں یہ بات شامل ہے کہ نبی زادے آل رسول لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ایاز نے بولا ان کے خون میں نبی پاک کا خون تھا، حسین پاک کا خون تھا، خذ العفو وامر بالمعروف، یہ آیت حلول کر رہی تھی، تب انہوں نے یہی رائے دی جو ان کے باپ دادا ہوتا ہے۔
جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب کوئی بندہ بولتا ہے، جب کوئی بندہ چلتا ہے، جب کوئی بندہ کھاتا ہے، جب کوئی بندہ سوتا ہے تو وہ تنہا نہیں کرتا، وہ اپنے باپ کی عادت جیسی ہوتی ہے اس کے اخلاق سے، چال سے، چلن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی عظمت، اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ایسے فالو کریں کہ ہمارے بچے ہم سے وہی سیکھیں، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ باقی تو بہت ساری ہے، اتنی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ رات ختم ہو جائے باتیں نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے مولا اسلام کے قائم و دائم رکھے۔ جب ہم اس دنیا سے جانے لگے تو مولا اتنی مہربانی کر دے کہ ہماری زبان پہ اپنا پیارا کرنا ہو۔ سراج گورکھپوری صاحب ابھی آ رہے ہیں، ہم نعت پڑھ دیں؟ کچھ بول رہے ہیں، زور سے بولیے، آدھا گھنٹہ۔ چلیے آپ بولتے ہیں تو بس کچھ بڑھا دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ نبی اور آل نبی پہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے اور اپنے بیداری کا ثبوت دیجیے کہ میں بات آگے لے کے چلوں۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، نبی محترم ہے، ہمارے اور آپ کے آقا ہے، نبی عظمت ہے، مدینے کے آقا ہے۔ آپ مدینے میں ہے، آپ کے ایک پیارے صحابی ہے جو نابینا ہے۔ کیا ہے؟ نابینا ہے۔ اب نابینا کے عشق رسول دیکھیے، وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جانے کے بعد صدیق سے نہیں پوچھا کہ ہمارا پیغمبر کدھر ہے، حضرت فاروق سے نہیں پوچھا کہ بتا میرے پیغمبر کہاں ہے، حضرت عثمان سے نہیں پوچھا کہ پیغمبر اسلام کدھر ہے، حضرت علی سے نہیں پوچھا پیغمبر اسلام کدھر ہے، بلکہ در رسول پہ جاتے ہیں، چوکھٹ کو پکڑتے ہیں اور سونگھنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، سونگھتے ہیں، نبی کی خوشبو جدھر سے آتی ہے چل جاتے ہیں، نبی کے سامنے زانوئے تلمس ہوتے ہیں، اپنا زانو بچھاتے ہیں اور پیغمبر سے آہستہ کہتے ہیں، اے پیغمبر اسلام، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، آپ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، میں جب سے پیدا ہوا اندھا ہوں، میں نے آپ کے پیارے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، اے میرے آقا، میں نے سنا ہے کہ جب سورج آب و تاب پہ ہوتا ہے تو بڑی روشنی بکھیرتا ہے، میرے آقا میں نے اسے نہیں دیکھا، آقا میں نے سنا ہے کہ چاند جب پھیلتی ہے تو اس کی چاندنی کی بڑی روشنی ہوتی ہے، میں نے اسے بھی نہیں دیکھا، اے میرے آقا میں نے ستاروں کی جھرمٹ کو نہیں دیکھا، اے میرے آقا میں نے کہکشاں کو نہیں دیکھا، مگر میری خواہش ہے کہ میرے مولا مجھے آنکھ دے دے، اے میرے پیغمبر آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے آنکھ دے دے، اس سے ہوگا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ لوں گا۔ وہ دیکھیے صحابہ کا عشق دیکھیے، صحابہ کو پتا ہے یہ پیغمبر کا در ہے، یہاں سے کچھ مانگا جائے گا تو ضرور ملے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کیا دیں گے، صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا کر دی جائے، یا رسول اللہ مجھے بینا بنا دی جائے۔ کیوں بنا دی جائے؟ جب اللہ کے رسول کو محبت بڑی ہے، اللہ کے رسول نے محبت سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دعا کی، مولا اس بندے کو آنکھ دے دے، میرے صحابی کو آنکھ دے دے، میرے امتی کو آنکھ دے دے۔ اللہ کے رسول کی دعا
اللہ کے رسول نے جو ہی دیکھا کہ یہ میری امتی التجا کر رہی ہے، پیغمبر اسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میرے امت کو، میرے صحابی کو آنکھ دے دے۔ اللہ نے کرم کیا، آنکھیں واپس آ گئی۔ پیغمبر اسلام کے پیارے صحابی ہے، نبی کا عشق کیسے ہونا چاہیے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، آپ کو جو ہی آنکھیں ملی پیغمبر اسلام کو دیکھنے لگے، پیغمبر اسلام کے مکھڑے کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے جلوے جہاں آرا کو دیکھ رہے ہیں، اور جی بھر کے پیغمبر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر سے کہتے ہیں اے میرے رسول اب آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بینائی لے لے، اللہ میری آنکھیں لے لے، اللہ میری روشنی لے لے، اللہ پھر سے اندھا کر دے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں او میرے امتی، او میرے صحابی، ابھی تو آنکھ کے لیے دعا کروا رہا تھا، اللہ نے جب آنکھیں دے دی تو آنکھوں کی روشنی جاننے کی دعا کروا رہا ہے۔ وہ صحابی کا ایمان سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ پیغمبر کے عاشق کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے سنا ہے کہ بندہ جس چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو کہ میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا، نہ زمین کو دیکھا، نہ زماں کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اپنی ماں کو دیکھا، نہ اپنے بھائیوں کو دیکھا، نہ اپنے خاندان والوں کو دیکھا، نہ شجر و حجر کو دیکھا، نہ بحر و بر کو دیکھا، نہ خشک و تر کو دیکھا۔ اے میرے پیغمبر یہ میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو آپ کے جلوے میری آنکھوں میں ہو، جب اللہ کے سامنے اٹھایا جاؤں تو اس وقت میری آنکھوں میں صرف آپ کے جلوے ہو، آپ کے جلوے۔ پانی راضا دے نہیں رہا ہے۔